الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ تمہیدی نکات میں ایمان جو ہے، ایمان کس پہ، یا ڈیکلریشن جو ایمان کا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ کیا ہے، یہ ڈیکلریشن کیا ہے؟ مثلا ایمان مجمل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار من لسان و تصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکامات۔ یہ کہنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے، اس کو دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ نہیں مانا کہ اللہ ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، اللہ کو تمام ناموں کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ میں نے قبول کیا، اور اس کے تمام احکامات میں نے مان لیے، قبول کیا، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ یہ آپ کا ایمان مجمل ہے۔ ایمان مفصل آگے اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعد بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر کہ اس کا خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہم عموماً بھول جاتے ہیں، یہ بھی ایمان لانے کہ یہ تقدیر پہ ایمان لانے ہم نے، اور اس تقدیر کا خیر و شر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی اس پہ بھی ایمان لانے، اور پھر اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہ کوئی 6-7 چیزیں ہیں جس میں ایمان کس پر کا جواب ہے، یار ان چیزوں پہ ایمان لانے۔ اس کے بعد ایمان ثلاثہ کی میں بات کروں گا۔ 3 ایمانیات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو توحید، بنیادی ایمان، اللہ پہ ایمان۔ ایمان ثلاثہ میں سب سے ایک ٹاپ پر اللہ پہ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وسیع و عریض کائنات کا خالق اور اس کا ہر نظام کو چلانے والا، ذات اور صفات اور اختیارات اور حقوق میں وہ یکتا، ہر خوبی درجہ کمال کے ساتھ اس کی ذات میں موجود ہے۔ جس طرح سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 60 سے 64 تک، سورۃ نحل آیت نمبر 60 to 64، سرچنگ کوشچن سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اس میں کہتے ہیں بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، پھر پانی لایا اور باغات اگا دیا باغات کو سرسب و شاداب۔ تمہارے لیے بالکل ممکن نہ تھا، یہ انسان تو نہیں کر سکتا تھا واقعی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہے؟ بلکہ یہ انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ آگے کہتے ہیں بھلا کس نے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ؟ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ بھی ہے؟ سرچنگ کوشچن اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کے اندر جگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے وہ جو کسی شخص کو تکلیف سے دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں خلافت دیتا ہے ایک کے بعد دوسرے؟ کیا کوئی اور الہ بھی ہے؟ بہت کم توجہ ہے جو تم کرتے ہو، اس پہ غور ہی نہیں کرتے ہو، تمہارے لیے بہت کم توجہ دیتے ہو اس چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیری رات میں، بحر و بر میں؟ کیا کوئی اور الہ بھی ہے؟ بہت بلند و بالا ہے وہ الہ جو تمہیں دکھاتا ہے۔ یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ بھلا کون ہے وہ جو خلق کو پیدا کرتا ہے، سارے جتنے بھی چیز پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ کہتا ہے بھلا کون ہے وہ جو خلق کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو رزق مہیا کرتا ہے، آسمان سے بھی یعنی بارش کی شکل میں، اور زمین سے بھی، نیچے سے آپ کو سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ کیا اور کوئی الہ بھی ہے؟ تو لے آؤ دلیل سند، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے آؤ، کوئی اس کا سند لے آؤ، کوئی پروف لے آؤ، کوئی آرگومنٹ لے آؤ کہیں سے نکال کے۔ تو اس کا مطلب یہ سرچنگ کوشچن کر کے اللہ تعالیٰ اس کو یقینی بنا دیتا ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان، ایک اللہ پہ ایمان۔ یہ ہو گیا ایمانیات میں سب سے اوپر اللہ پہ ایمان جو ٹاپ پہ ہے۔
اس کے بعد دوسری بات آخرت پہ ایمان عمل کے اعتبار سے۔ عالم دنیا ایک طے شدہ مدت تک ہے، دنیا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عالم آخرت شروع ہوگا جس کی مدت جو ہے لامحدود ہے۔ انسانی زندگی بے حد طویل ہے جو اپنے آغاز یعنی روح کے وجود میں آنے کے بعد 2 موتوں اور 2 زندگیوں کے سلسلے پہ مشتمل ہے۔ ہماری پہلی تخلیق عالم ارواح میں عہد الست وہاں لیا گیا ہم سے، پھر اس کے بعد وہاں سلا دیا گیا یا موت آ گئی، موت اور سلانا ایک ہی تقریباً۔ عالم ارواح میں سب کے ارواح وہاں پہ ہوئے پیدا، جتنے بھی دنیا میں قیامت تک لوگوں نے آنے تھے ان کے روح پیدا ہوئے، پھر اس میں سلا دیا گیا ان کو، یعنی ان کو موت آئی دنیا میں، پھر اس کی روح لا کے روح پھینکی گئی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن 120 دن کے بعد، ان 4 مہینے کے بعد وہ روح آ کے ان کے پیٹ میں ڈال دی گئی، پیٹ میں پھونکی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں، پھر وہ روح جو ہے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو پہلے موت آ گئی، اس کو سلا دیا گیا، پھر دنیا میں آ کے دوبارہ زندہ ہو گئی پیٹ میں آ کے ماں کے، پھر دنیا میں آ گئے دوبارہ پھر مر گئے، جب عام دنیا میں مر جاتے ہیں، پھر اس کی موت آ گئی، روح نکل گئی عالم برزخ میں چلی گئی، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ اگلی زندگی ہے۔ تو پہلی موت، اس کے بعد زندگی، پھر موت، پھر اس کے بعد زندگی، یعنی یہ ایک ہمارا ایک قسم کا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ کچھ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب بھی کوئی گنجائش ہے آگے بھی ہمارے لیے کہ اس مصیبت سے ہمیں نکل جائیں تو کچھ خیرات کریں، کچھ نیک کام کریں۔ تو یہ بات ہے، یہ 2 موت اور 2 زندگی مختلف جگہوں میں قرآن شریف میں آیا ہوا ہے۔ تیسری ایمان جو ہے ایمانیات ثلاثہ میں اللہ پر ایمان، آخرت پہ ایمان کے بعد تیسری ایمان رسالت پہ ایمان، یہ قانونی ایمان ہے، یہ فقہی اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں درپیش امتحان میں کامیابی کے لیے ہر انسان کو نیکی و بدی کا شعور دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کی بنا پر اس سے حساب لیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ رحمت خداوندی ہے کہ اس نے کچھ اور ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے منصب پہ بھی فائز کیا، اس کے باوجود ان کے ذریعے ہدایت بھیجی ایڈیشنل، اور انہیں ایک متوازن عملی نمونہ بنایا تاکہ انسانوں کے پاس کوئی بے عملی کا کوئی جواز باقی نہ رہے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے؟ دیکھیے قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پڑھایا ہے اللہ نے، ہمیں سمع اور بصر دیے اور نیک اور بد کی تمیز بھی دی ہے، اس بنیاد پہ بھی ہم سے باز پرس ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے۔ ہماری یہ خصوصیات دی ہیں، اس کے بیس پہ بھی ہماری باز پرس ہونی چاہیے۔ پھر بھی اتمام حجت کے لیے چند ایک لوگ چنے گئے، رسول چنے گئے، نبی چنے گئے، اور ان کو ہدایت دے کے بھیجی تاکہ ہم یہ نہیں کر سکیں کہ یہ رسول آ جاتے ہیں، حق ظاہر ہو گیا تو اس کا ہم یہ نہیں کر سکیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے رسولوں کو مبشرین و منذرین بنا کے بھیجا ہے تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ حضور کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ وہ مبشرین و منذرین تھے، لیکن ایک تکمیلی مقصد بھی تھا، دین حق کو قائم کرنا، جس کا ہم بعد میں آئیں گے۔ تو یہ 3 ایمان ہے، ان ایمان کا، ایمان ثلاثہ کا ایک رب اور ایک اہمیت ہے، یہ آپ دیکھیں سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایمان باللہ اصل اور بنیادی ایمان ہے، پہلے والے اللہ پہ ایمان، اس لیے ایمان مجمل میں اس کا ذکر ہے پورا، صرف باقی ایمانیات جو ہے اس کی شاخیں ہیں، اس کے فروع ہیں۔ آخرت کا تعلق اللہ کے صفت عدل سے ہے، اور رسالت کا تعلق اس کی صفت ہادی سے ہے۔ ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق اور عمل پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تعلق صفت عدل سے کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا، عدل کرنا، انصاف کرنا، تو یہ عدل کرے گا، اس لیے کہاں کرے گا؟ یہ آخرت میں کرے گا جا کے، اس لیے آخرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عدل والی صفت کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ جو ہے ہادی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ رسولوں کے ذریعے۔ رسالت کا تعلق اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفت
ہدایت پہ، ہادی پہ، اس سے تعلق ہے۔ ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق اور عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آخرت کا جواب دہی کرنے کا جو ہمارے اس میں ہے ایمان، وہ انسان کے اخلاق پہ، اس کے عمل پہ، دنیا میں کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ صورت علق کا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، آیت نمبر 6 سے 8 تک، کلا ان الانسان لیطغی، انسان باغی کیوں ہو جاتا ہے، انسان سرکش کیوں ہو جاتا ہے، ان راستغنا، کیونکہ اسے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس لیے باغی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انا الا ربک رجعا، اور اس کے بعد اس نے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جانا ہی ہے۔ یہ وہ قیامت ہے، یہ آخرت ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے۔